اچھا، ہم نے خواب پر تھوڑا سا میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت دکھائی ہے کہ اصل میں جب تم قربانی کر رہے ہوتے ہو تو تمہاری جان کی نظر ہے، اور اس کی ایک تمثیل ہے، ایک سمبل ہے کہ میرے راستے میں جان قربان ہونی چاہیے تھی، لیکن جان کو حرمت حاصل ہے، ابھی تقاضا نہیں پیدا ہوا، لہٰذا اسی کو علامت بنا کر جانوروں کو میری بارگاہ میں پیش کر دو. یہ حقیقت اگر کتاب میں لکھ کے بیان کی جائے ٹیکسٹ کی صورت میں تو یہ تو اس طرح پہنچ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اصل میں خواب ہی کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ خواب ہی میں ایک چیز کو اس درجے سمبلائز کیا جا سکتا ہے، تحریر میں تو ممکن ہی نہیں. بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ وہ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتے، الفاظ کے پیرہن میں آ کر ان کی وہ شان قائم نہیں رہتی، اور وہ مخاطب تک بھی اس طرح نہیں پہنچتے. الفاظ تو بڑا ناقص اظہار ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالعموم عمل کر کے دکھاتے ہیں. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جو پہلی ہدایت دی گئی وہ عملی طریقے سے دی گئی، یعنی ایک جگہ رکھا گیا ان کو، ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کی ہدایت کی گئی، وہاں پر بھی ایک مظاہرہ ہوا اطاعت کیا ہے، اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے، کس طرح اس کے سامنے اپنی انانیت کو قربان کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ جنس کی جبلت کس طرح انسان کو امتحان میں مبتلا کرے گی. اس میں قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس کی وضاحت کی ہے کہ شیطان نے اس وقت تمہارا لباس اتروانا چاہا تھا، یہی وہ بعد میں بھی آئے گا اور یہاں سے آ کے حملہ آور ہوگا، اس میں بھی یہی توجہ دلائی گئی. تو گویا پورا کا پورا علم یا پہلی وحی کہیے کہ وہ اس طریقے سے عملی طور پر سامنے آئی. خود جو مناسک حج ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب ابراہیم کو یہ مناسک سکھائے تو انہوں نے دعا یہی کی کہ ارنا مناسکنا، یعنی ہمارے سامنے گویا اس کا مظاہرہ ہو جائے. چنانچہ یہی ہوا ہوگا کہ جبریل امین نے آ کے یا کسی رویا میں یہ دکھا دیا ہوگا کہ یہ مناسک اس طرح سے ادا کیے جائیں گے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں اسی طریقے سے دکھائی گئیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کو دیکھ لیتی ہیں، کان اس کو سن لیتے ہیں، اور حقیقت کسی تعبیر کی محتاج نہیں رہتی، وہ بالکل ممثل ہو کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج و عمرہ نظر کی عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق ہی حرم سے ہے. گویا حرم وہ آخری درجے کی جگہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دینے کے لیے جاتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، حاضر ہیں، ہم اپنا سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہی ہے کہ اگر اللہ کے دین کو کسی وقت ضرورت ہو اور وہ اپنے دین کے لیے یہ کہے کہ لوگوں دین کی مدد کے لیے جان مال کوئی بھی چیز جو مانگی جا رہی ہے پیش کر دو، تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو لے کر حاضر ہو جائے، پیش کر دے. یہ یاد دہانی کرانے کے لیے حج و عمرہ کی عبادت ہے. یہ یاد دہانی روز کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے یہ عام عبادات سے ایک برتر عبادت ہے جس کے لیے سفر کیا جاتا ہے، ایک خاص جگہ ہم پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد جب چونکہ سب لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے تو اس کو سال میں ایک مرتبہ قربانی کی عبادت کی صورت دے دی گئی ہے. اس میں بھی یہی چیز ہے، یعنی گویا لوگوں کی استطاعت کے لحاظ سے اس کو مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا گیا ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں جا سکتے وہ قربانی کر کے یہ کر لیں. اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی کی بھی اگر گنجائش نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو 10 دن کے لیے اپنے ناخن نہ کاٹو، اپنے بال نہ ترشواؤ، اور اس کے بعد جب تم نماز پڑھ کے بال ترشواؤ گے، ناخن کاٹو گے، تو گویا تمہاری طرف سے یہ بھی اس کی علامت بن جائیں گے. قربانی کی توفیق ہے تو وہ کر لو، اگر ہمت ہے تو عمرہ کراؤ، اور اگر اس سے بھی زیادہ تمہارے پاس استطاعت ہے تو پھر حج میں یہ تمثیل بالکل اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر غور کیجئے تو اس کا محور، اس کا مرکز وہی توحید کا مرکز بیت اللہ ہے. اسماعیل کو اس کی تولیت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے. تو پہلے مرحلے سے لے کر آخر تک اس کے مناسک کیا ہوں گے، اس کی روح کیا ہے، یہ قربانی اگر تم سے مانگی جا رہی ہے تو کس مقصد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کو اگر مانگ رہا ہے تو اس کے مواقع دوسروں کے لیے بھی آئیں گے، اسی کی یاد دہانی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے جس کے لیے اب بھی ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اس کو چند علامتوں کے اندر ڈھال کر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت بھی بنا دیا اور ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا جس کے ذریعے سے اس کی یاد اب ہر روز تازہ کی جاتی ہے. نقطہ بالکل واضح. غم صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال، اس پر ذرا توجہ دلا دیجیے گا کہ کوئی لٹریچر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. تفصیل سے کہا جاتا ہے کہ خود سیدنا ابراہیم نے جس وقت اس معبد کی تولیت کے لیے
آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی. کہا جاتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کے بے آب و گیا وادی میں چلے گئے اور والدہ جو ہے وہ پانی کے لیے دوڑتی تھی, وہ بچے کے پاس آتی تھیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اتنا بڑا منصب دینا ہے اور چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو بائبل کا قصہ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ روایتوں میں بھی آ گیا, اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے اور دیکھنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. ورنہ سورہ ابراہیم کو آپ نکالیے, اس میں آیت 37 سے 39 تک سیدنا ابراہیم کی دعا نقل ہوئی ہے. جی, یہ دعا انہوں نے اس وقت کی ہے جب وہ اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں, یعنی جب اسماعیل کو آباد کیا جا رہا ہے وہاں, اس وقت انہوں نے دعا کی ہے. اس دعا کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل دیا اور پھر اسحاق دیا. اور ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسحاق کی پیدائش علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں آخری درجے میں کامیاب کرا لیا, اس کے بعد ہوئی. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ایک اور عنایت فرمائی, اور وہ یہ کہ اسحاق ان کو عطا کر دیا. تو اس سے تو خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب انہوں نے آباد کیا. یہ وہی واقعہ ہے, یعنی جب پہلے خواب دکھایا گیا, وہ لے کر گئے, پھر یہ واقعہ پیش آیا, اسی موقع پر پھر ان کو وہاں آباد بھی کر دیا گیا, تولیت بھی ان کے سپرد کر دی گئی. اور جب یہ تولیت سپرد کی گئی ہے تو وہ اس وقت نوجوان ہیں, وہ تو اتنے باشعور ہیں, اتنا دین کا شعور رکھتے ہیں, اپنے باپ کو اتنا جانتے ہیں, اپنے منصب سے اتنا واقف ہے, ان کو ساتھ لے کر حرم کی تعمیر کی گئی ہے, اور پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو گویا سارے حقائق ان پر واضح ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی رضامندی سے وہاں آباد ہوئے. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے.